بلب لگا دیا یہ نعمت ہے، چاند کا چراغ جلایا یہ نعمت ہے، یہ ساری کی ساری ایک ظاہری نعمت ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ باطنی نعمت ہے، جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ ان نعمتوں میں سب سے پہلی اور بڑی نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت جس انسان کو دی، ساری دنیا کے خزانے مل کر کے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، میدان محشر میں یہ جتنے بڑے بڑے کافر ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے مالدار کافر نظر آتے ہیں، وہ دل سے یہ چاہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو ایمان کی دولت سے نوازا، ساری زندگی تکلیفوں میں گزار لے، ساری زندگی سختیوں میں کاٹے، ساری زندگی بیماریوں میں گزارے، پر اس کی زبان پہ صرف ایک اللہ کا ورد ہو، ایمان ہو اس کے دل میں، وہ انسان دنیا کے سارے بادشاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں افضل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی گزارتے تھے، چہرے کے اعتبار سے کالے حبشی تھے، نام و نسب کے اعتبار سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضرت فاروق اعظم جیسے عظیم المرتبہ انسان فرمانے لگے، بلال سیدنا آتقہ سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار نے ان کو آزاد۔ تو دوستو، ایمان جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالی جس کو دے دے، ایک طرف دنیا کے سارے خزانے ہوں، دوسری طرف ایک ایمان کسی کو مل جائے، یہ خزانے کوئی کام کے نہیں ہیں ایمان جیسی دولت کے ساتھ۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو، حدیث البطاقہ کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے کہ چلو ان کے اعمال کو لے آؤ۔ اعمال کو لائیں گے، 99 رجسٹر بدعمالیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، پلڑے میں رکھتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی اس کے 99 رجسٹر بدعمالی سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی نیکی تو بھی اس نے کی ہوگی۔ فرشتے تلاش کر کے آخر میں ایک چٹھی لائیں گے جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو لا کر کے ایک دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے، ایک طرف 99 رجسٹر، دوسری طرف صرف ایک چٹھی جس پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چٹھی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ ایک دفعہ پڑھنے کی توفیق دی، اس کے بعد نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی اس کلمے کی بدولت مغفرت فرما دیں گے، اس کو دخول جنت نصیب فرما۔ جو انسان روزانہ ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں، یہ اپنے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے متعلق میں نے کہیں پڑھا، روزانہ 44,000 دفعہ ورد کرتے تھے کلمے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جو انسان روزانہ ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ انسان کتنا مقرب ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا۔ اور دنیا میں اس وقت جو چیز بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے ہر کام میں پریکٹس کرتے ہیں،
ہمارا بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ہم موٹر سائیکل اس کو سکھاتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ بیٹا گلی گلی میں چلانا، گراؤنڈ میں چلانا، روڈ پہ نہیں آنا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جب تک ہاتھ صاف نہیں ہوتا ہے تو اس کو پریکٹس پہ لگا دیتے ہیں. سیکھنے کی کوئی شرم نہیں ہوتی. گاڑی سیکھتے ہوئے بھی پہلے ہم پریکٹس کرتے ہیں گراؤنڈ میں، اس کے بعد جب کچھ ہاتھ صاف ہو جاتا ہے تو روڈ پہ آ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں روٹیاں پکانا جب سیکھتی ہیں تو شروع میں آٹا گوندتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہیں. مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں گوندتے. روٹیاں بناتی ہیں تو کوئی ٹیڑھی ویڑھی بنائیں گی، کچھ کچی بکی بنائیں گی، تو مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے، اس طرح کرتے ہیں. بچیاں کڑھائی سیکھتی ہیں تو شروع میں غلطیاں کر جاتی ہیں، تو بڑی خواتین ان کو سمجھاتی ہیں کہ بیٹا کڑھائی اس طرح نہیں کرتے. بچے جب لکھائی سیکھتے ہیں تو شروع میں غلط سلط لکھ دیتے ہیں، تو بڑے ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے. پڑھائی جب سیکھتے ہیں تو شروع میں پڑھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں پڑھتے، اس لفظ کو ایسے پڑھتے. سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے عمر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو سیکھا 38 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی. 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، تو 38 سال کی عمر میں انہوں نے ایمان سیکھنا شروع کر دیا. تو ہم بھی اپنی اس زندگی میں دیکھیے، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. جب تک انسان مرتا نہیں ہے تو سیکھنے کے لیے اس کے پاس میدان ہے، وہ سیکھ سکتا ہے. میں نے بہت بڑے بڑے بوڑھوں کو دیکھا، 60 سال 70 سال کی عمر کو پہنچے، رستے پہ صحیح چلا نہیں جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بے روزگاری چل رہی ہے، کوئی نوکری ہو جائے، کوئی صورت بن جائے، کچھ نہ کچھ آمدنی کی صورت بن جائے. جب ہم دنیا کے کمانے میں شرم محسوس نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نام کو یاد کرنے میں، اللہ کے نام کی پریکٹس کرنے میں شرم کی کون سی بات ہے؟ ہم دنیا کے کاموں کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں کہ بھائی فلاں عزیز کے پاس جانا ہے، ہم نے ٹائم نکالنا ہے، فلاں رشتہ دار کے پاس جانا ہے، ٹائم نکالنا ہے، فلاں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، کافی دن ہو گئے ہیں ہم ملے نہیں ہیں، ہمارا بہت پرانا دوست ہے، ہم نے ٹائم نکالنا ہے. تو 24 گھنٹے میں تھوڑا سا ٹائم ہم نکالیں اور بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لیں، اللہ اللہ کر لیں، اللہ کا ورد کر لیں، اللہ کے نام کو یاد کریں. اللہ کو جتنا ہم یاد کریں گے اللہ کے اتنے پیارے بن جائیں. اللہ کو ہم جتنا یاد کریں گے اللہ کے اتنے پیارے بن جائیں گے. اس وقت دنیا کے اندر جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے صحابہ ہیں، آج ان کی قبروں پر بھی جب انسان جاتا ہے تو ایک طرح سے فرق محسوس کرتا ہے، ایک طرح سے نور محسوس کرتا ہے. وہ نور کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے نام کا نور. جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں بھی اپنا نام کا برکت اس کے اندر ڈال دیا. مرنے کے بعد بھی ان کی میت جہاں پہ پڑ گئی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کی برکت جاری کر دی. دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم گزرے ہیں حضرت یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، مزدور ٹاپ کے آدمی تھے. انہوں نے کہیں پر پڑھا کہ جہاں پر بھی عبادت ہوتی ہے تو دراصل وہاں پر کسی اللہ کے نبی نے یا اللہ کے ولی نے وہاں پر عبادت کی ہوئی ہوتی ہے، تو تب لوگ وہاں پر عبادت کرنا شروع کرتے تھے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے. اللہ دارالعلوم دیوبند سے محتمم تھے، ایک دفعہ گم ہو گئے. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار یہ گنگا جمنا کی پوجا ہو رہی ہے تو آخر اس کا کیا راز ہے. تو جہاں سے گنگا جمنا نکل رہا تھا وہاں پر جا کر کے مراقبہ کرنے لگے.
7-8 دن مراقب ہوئے. مراقب ہونے کے بعد مراقبے میں پتہ چلا کہ گنگا جمنا جہاں بہتے ہیں یہاں پر کسی نبی نے کسی زمانے میں اللہ کی عبادت کی. ان کی عبادت کا اثر یہ ہوا کہ آج لوگ اس گنگا جمنا کی عبادت کرنا شروع کر دیا. گوتم بدھ کی دنیا میں پوجا ہو رہی ہے, عبادت ہو رہی ہے. آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے, گوتم بدھ نے بھی بے انتہا اللہ کو یاد کیا. غاروں میں گیا, کوثروں میں گیا, ایک اللہ کو یاد کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام ایسا کر دیا کہ لوگ اس کو پوجنے لگے. جتنے اولیاء اللہ کے مزاروں کی عبادت ہو رہی, غلط ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی اللہ کے ساتھ محبت, اللہ کے نام کو پڑھنا, اللہ کو یاد کرنا. ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وجود کو بھی اتنا بابرکت بنا دیں گے کہ زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وجود کو بابرکت بنا دیں گے. مرنے کے بعد بھی ہماری قبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انوار کا مرکز بنا دیں گے. ہمارے سلسلے نقش بندیہ کے ایک بزرگ گزرے, حضرت عبد الغفور مدنی رحمہ اللہ. مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد ان کے جتنے متوسلین تھے, تعلق والے تھے, تو وہ انتظار میں تھے کہ ڈاکٹر میت ہمیں حوالہ کر دیں تو ہم جا کر کے دفنا دیں. لیکن صبح انتقال ہوا, شام تک ڈاکٹر ان کی میت حوالے ہی نہیں کر رہے. آخر ڈاکٹروں سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ بول رہے ہو انتقال ہو گیا تو میت دے دو, ہم لے جا کے دفنا دیں, جنازہ ہو جائے, تجہیز و تکفین کا انتظام ہو جائے, آپ لوگ میت حوالہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو ڈاکٹر کہنے لگے یہ عجیب میت ہے, ہم اس کے بارے میں کنفیوژن کے شکار ہو گئے, پریشان ہیں. بولنے لگے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے میڈیکل کے حساب سے ان کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک ان کے دل کی حرکت بند نہیں ہوئی. اللہ. تو ان کے متوسلین کہنے لگے بھائی آپ لوگ ابھی تک کی بات کرتے ہو, حضرت نے ساری زندگی دل سے اللہ اللہ کرتے کرتے گزار دی ہے, تم لوگ مہینہ کیا سالوں اسی طرح رکھ لو, ان کا دل بند ہونے والا نہیں. پھر جا کر کے انہوں نے میت حوالے کر دی, تو جا کر کے انہوں نے تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیا. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, حضرات و خواتین کا مجمع ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے, دنیا میں ہمارے اوپر کسی کا ذرا سا احسان ہوتا ہے تو ان کے بچوں پر بھی مشکل وقت آتا ہے, تو ہمیں یاد ہوتا ہے کہ یار ان کے باپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا کہ چلو آج ہمیں اللہ نے موقع دے دیا ہے, ہم اس احسان کا بدلہ ہوتا. اللہ کون ہے؟ پہلے پارے کو پڑھیے. اللہ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے سارے آبا و اجداد کو پیدا کیا. رب کس کو کہتے ہیں؟ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑی بہترین اس کی تشریح کی ہے, پوری کے لیے تو ٹائم نہیں, بڑا مختصر میں عرض کرتا ہوں. جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی اس وقت اس کو وہ چیز پہنچانے والی ذات کو رب کہتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچے کو جس غذا کی ضرورت تھی اس کی نشو و نما کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر اس کے پیٹ میں خون پہنچا. بچہ دنیا میں آیا بڑا کمزور تھا, کسی چیز کو ہضم نہیں کر سکتا, اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کی نہریں جاری کی. ذرا سا بڑا ہو گیا, اب کچھ کھانے پینے کے لائق ہو گیا, اللہ تبارک و تعالی نے چبانے کے لیے نرم مسوڑوں کے اندر سے 32 دانت نکال. اللہ. اور انسان آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے غذا کا اسی طرح سے انتظام کر دیا.
چونٹی کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ مہیا کر دی، پرندوں کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ مہیا کر دی، مچھلیوں کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ مہیا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ ایک وہیل مچھلی ہوتی، بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ مچھلی شکار نہیں کرتی، وہ اپنا منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری چھوٹی مچھلیاں سمجھتی ہیں کہ شاید کوئی غار ہے، ہم جا کر کے اس غار میں بیٹھ جائیں۔ مچھلیوں کی یہ عادت ہے، سمندر میں پانی کے اندر وہ غار کے تلاش میں ہوتی ہیں، جہاں کوئی غار نظر آتا ہے تو اندر جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ غار کے تلاش میں، گھر کے تلاش میں وہاں آ جاتی ہیں، اس کے منہ میں چلی جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ جب اس کا معدہ پورا بھر جاتا ہے تو وہ منہ بند کر دیتے ہیں، اس کی غذا بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب سسٹم رکھا ہے۔ حیات الحیوان میں پڑھ رہا تھا، ایک کتاب ہے جس میں علامہ دمیری رحمہ اللہ نے سارے حیوانات کے متعلق تفصیل لکھی ہے۔ اس میں ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ سمندر میں ایک مچھلی ہے، وہ مچھلیوں کا شکار کرتی ہے، مچھلیاں کھاتی رہتی ہے، کھاتی رہتی، کھاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے دانتوں کے بیچ میں مچھلیوں کے گوشت کے پھنسنے کی وجہ سے کیڑے پڑتے ہیں۔ وہاں پر کیڑے جب پڑتے ہیں تو اس کو خارش ہوتی ہے۔ اس موقع پہ اب تو ہم انسان تو نہیں کہ خلال سے اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، برش سے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، مسواک سے اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ مچھلی ساحل پہ آ جاتی ہے اور ساحل پہ آ جانے کے بعد وہ اپنا منہ کھولتی ہے۔ جیسا ہی وہ مچھلی منہ کھولے تو اس کے منہ کے اندر ہی ایک کانٹا اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، اب اس کے بعد وہ اپنا منہ بند نہیں کر سکتا۔ اسی ساحل پہ گھومنے والی ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، اللہ نے اس کی غذا اس مچھلی کے دانتوں میں گلے ہوئے گوشت کو رکھا۔ وہ چڑیا جا کر کے اس مچھلی کے منہ میں بیٹھ جاتی ہے، دانتوں میں بیٹھ کر کے اسی مچھلیوں کے بوسیدہ گوشت کو، کیڑوں کو وہ کھانا شروع کرتی ہے۔ کھا کر کے جب اس چڑیا کی غذا کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ادھر مچھلی کے دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو چڑیا اڑ جاتی ہے، تو وہ کانٹا آٹومیٹک طور پر دوبارہ واپس اپنی جگہ چلا جاتا ہے، مچھلی منہ بند کر کے سمندر میں جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ تو بہرحال بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کیا ہے، ایک اللہ کی باطنی نعمت ہے جو نعمتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایمان کی نعمت سب سے بڑھ کے ہے۔ ایمان کی نعمت آپ کو ظاہری طور پر نظر نہیں آئے گی کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسرے نمبر کی بڑھ کے نعمت ہے۔ جس انسان کو حضور کی محبت آ گئی، حضور کے لیے دل میں محبت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کے، حضور کی بعثت تمام نعمتوں کے لیے تکمیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں مبعوث نہ ہوتے، دنیا کی کوئی نعمت ہی نہ۔ یہ آنکھیں نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ یہ زبان نعمت ہے، یہ نعمت تب ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ یہ کان عظیم نعمت ہے، جب یہ نعمت تب بنیں گے جب ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ یہ ہاتھ نعمت ہے، یہ پیر نعمت ہے، ہماری زندگی نعمت ہے، ہمارا سراپا نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ اور اگر انہی چیزوں کو ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال کریں گے تو یہی چیزیں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجمع میں بیٹھے ہوئے مسکرا دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ فرمایا کہ میدان محشر میں بندہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، اس کے جھگڑے پہ مجھے ہنسی آئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بندہ اللہ سے جھگڑے گا؟ فرمایا ہاں۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تیرے فرشتے بھی جھوٹ بولتے ہیں،
تیرے کرام الکاتبین بھی جھوٹ بولتے ہیں، ساری دنیا جھوٹی ہے، مجھے کسی پر بھروسہ۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، کیا تیرا جسم اگر تیرے بارے میں بول دے تو یقین کرے گا؟ کہے گا کہ اللہ ہاں، پھر تو میں مان جاؤں گا۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے چل آج تیرے جسم کو تیرے لیے ہم کافی بنا دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اللہ تبارک و تعالی زبان پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھوں کو حکم دیں گے ہاتھ بولو، پیروں کو حکم دیں گے پیر بولو، آنکھوں کو حکم دیں گے آنکھیں بولو، کانوں کو حکم دیں گے کان بولو، جسم کے ایک ایک عضو کو حکم دیں گے بتاؤ اس نے کیا کیا۔ آج تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، ہمارے موبائل میں میموری کارڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں بہت سارا ڈیٹا ہم محفوظ کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سمجھانا مشکل تھا، تو وہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا، جب اس کے اندر بہت ساری آوازوں کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں، حرکات و سکنات کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ وہ کس نے بنایا ہے؟ انسانی دماغ نے۔ ارے جس نے انسان کو بنایا، کیا وہ اللہ اس ہاتھ پیر کے اندر محفوظ ڈیٹا کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتا سکتا؟ وہ اس کے اندر ڈیٹا کو نہیں محفوظ کر سکتے، اس زمین کے اندر ڈیٹا کو محفوظ نہیں کریں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم تحدث اخبارها، یہ زمین بھی سب کچھ بول دے گی کہ انسان نے کیا کیا۔ تو سارے کا سارا جسم بولے گا، زبان پہ مہر ہوگی، زبان خاموش ہوگی، سارا جسم بولے گا۔ کان بولیں گے یہ گانے سنتا تھا، قرآن نہیں سنتا تھا۔ آنکھیں بولیں گی کہ یہ بدنظری کرتا تھا، قرآن کو نہیں دیکھتا تھا، ماں باپ کو نہیں دیکھتا تھا، بچوں کو پیار کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ہاتھ بولیں گے کہ یہ ظلم و زیادتی کرتا تھا، غلط فیصلے کرتا تھا، غلط فیصلے لکھتا تھا۔ پیر بولیں گے کہ غلط رستے پہ چلتا تھا، مسجد نہیں جاتا تھا۔ ایک ایک زندگی بھر کے ریکارڈ کو ہمارا جسم اللہ کے سامنے پیش کر دے گا۔ آج ہمیں بڑا غرور ہوتا ہے ہمارا جسم ہمارا ساتھ ہے، ہمارا۔ دوستو جسم کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو لقوہ ہوا ہے، جن کو فالج ہوا ہے، وہ ہاتھ ہلانا چاہتے ہیں، ہاتھ ان کا ساتھ نہیں دیتا، پیر ہلانا چاہتے ہیں، پیر ساتھ نہیں دیتے، زبان ہلانا چاہتے ہیں، زبان ساتھ نہیں دیتی، کانوں سے سننا چاہتے ہیں، کان ساتھ نہیں دیتے۔ یہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو یہ تمہارا جسم تمہارا نہیں ہے، یہ ہماری امانت ہے۔ تم ایک مستعار دوسرے سے مانگی ہوئی چیز کو استعمال کرتے ہو، دوسروں کی چیز کو استعمال کرتے ہو، اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے ہو۔ یاد رکھو جب وہ مالک چاہے اس سے اس استعداد کو چھین لے، جب وہ مالک چاہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم کو ہمارے خلاف گواہ بنا۔ جب سارے کا سارا جسم گواہی دے گا تو اس کے بعد انسان کہے گا سحقا لکنا تبا لکنا فعنکنا اجادل، تمہارا ناس ہو، تمہاری بربادی ہو، تمہارے لیے تو میں لڑ رہا تھا، آج تم لوگوں نے ہمارے خلاف گواہی دے دی۔ تو اس وقت پورے کا پورا جسم بولے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقه اول مرہ، اس نے بولنے کا حکم دیا تھا جس نے سب کو بولنا سکھایا تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں نہ بولنا؟ اللہ کسی کو بلوائے، کسی کے اندر کیا مجال کہ نہ بولے۔ تو دوستو یہ ہمارا جسم بھی ہمارا اپنا ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اب جس کی امانت ہے ہم 24 گھنٹے اس جسم کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھی ٹائم نہ نکالیں تو ظلم ہوگا نا، زیادتی ہے۔
تو 24 گھنٹے میں تھوڑا سا ٹائم ہم اللہ کے لیے نکالیں، اللہ کے نام کے لیے نکالیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے، ہم نے ویسے ہی بیٹھنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ اللہ دل سے کر لیا کریں۔ دل ہمارا جس طرح سے ملک کا وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہے نا، اس طرح جسم پورے کے پورے جسم کا حکمران دل ہوتا ہے۔ اگر دل سدھر گیا تو پورے کا پورا جسم سدھر گیا، دل اگر بگڑ گیا پورے کا پورا جسم بگڑ گیا۔ وزیر اعظم اگر ناچنے والا ہو تو پورے ملک کے اندر ناچ گانے کو عام کر دیتا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم اگر نیک انسان ہو تو وہ پورے ملک کے اندر نیکی پھیلا دے گا کہ بابا نیکی کر لو، اچھے بن جاؤ۔ اللہ اللہ۔ ترک کا وزیر اعظم جو طیب اردگان ہے، یہ خود حافظ قرآن ہے۔ پوری دنیا میں جتنے حکمران ہیں ایک واحد یہ حکمران، ابھی تو طالبان بھی آگے پتہ نہیں ان کے جو امیر ہیں وہ حافظ ہیں یا نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن یہ واحد شخص ہے جو ہماری معلومات کے مطابق ہے، واحد شخص۔ جب یہ حافظ بنا تو یہ حکمران بنا تو بہت سارے ایسے ویڈیو سامنے آئے کہ سینکڑوں حافظ گورنمنٹ کے خرچے پر حرم شریف عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ حفاظ قرآن پڑھتے ہوئے عمرہ۔ جب حکمران اس طرح حافظ قرآن ہوگا، قرآن سے محبت کرنے والا آئے گا تو پورے ملک کے اندر وہ حفاظ کی قدر کرے۔ اور اگر ناچ گانے والا آئے گا نا تو وہ کہے گا کہ بھائی مختلف پروگرام کرو، سینما بناؤ، گانے کو عام کرو، ناچ کو عام کرو، گناہ کے کاموں کو عام کرو۔ دل ہمارا حکمران ہے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سراجیہ نیازیہ ہے، اس میں ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ایک اللہ کو یاد کرو، دل سے یاد کرو۔ دل سے یاد کریں گے پورے جسم کے اوپر اثر پڑے گا۔ زبان ایک عزو ہے، زبان سے یاد کرنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا دل سے یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا جسم میں ایک عضو ہے، اگر وہ صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح ہوتا ہے، وہ بگڑتا ہے سارا جسم بگڑتا ہے۔ اللہ وہی قلب و دل، دل سے یاد کرنے کے اس لیے بولتے ہیں کہ یہ بن گیا نا، اگر اس نے اللہ اللہ کرنا اپنے اندر بٹھا دیا نا، ایک زمانہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی آنکھوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے جسم کے، آپ کے روئے سے اللہ 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 جاری، انسان مر کے ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، لیکن اس کی مٹی سے بھی اللہ اللہ کا ورد نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک آدمی جذب کی حالت میں چلا گیا، اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں، اس پہ اس کو پھانسی ہو گئی۔ پھانسی ہونے کے بعد اس کے ایک ایک قطرے خون سے اللہ اللہ کی صدائیں لوگوں نے سنی۔ تو جو انسان اللہ اللہ کر لیتا ہے دل سے، پھر اس کے بال بھی اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، اس کا رواں بھی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، ہاتھ بھی اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں۔ عورتیں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، ان کا آٹا بھی اس ہاتھ بھی اس طرح ہل رہا ہوتا ہے جیسے اللہ اللہ کر رہے ہو۔ انسان چل رہا ہوتا ہے تو چلنے میں بھی اس کو ایسا کر رہا ہے کہ میرے پیر ایسے چل رہے جیسے اللہ اللہ کر رہے ہو۔ انسان جب سانس بھی لے رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے لے رہا ہوتا ہے جیسے سانس کو اندر لیتے ہوئے باہر نکالتے ہوئے اللہ 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 وہ کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ بھی کام کرے تو انسان اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دل سے ذکر کرنے کے لیے یہ جو کوشش کرائی جاتی ہے وہ اس لیے کہ ہمارا دل بن جائے۔ جس انسان کا دل اللہ کے ساتھ لگ گیا اس کا سارے کا سارا جسم لگ گیا۔ تو اسی لیے کوشش کر لیں کہ دل سے اللہ کو یاد کریں۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہم 24 گھنٹہ نکالتے ہیں، زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ نکالتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کو دل میں بٹھانے کے لیے۔ جب ہم اللہ کو دل میں اس طرح سے بٹھا لیں گے نا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا دوست بن جائے گا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو انسان ہمیں یاد کرتے ہیں ہمارے دل میں محبت آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ ہمیں بہت یاد کرتا ہے۔
دنیا میں جب کوئی ہمیں یاد کرے ہماری اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ولی کیسے بن گئے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ جو انسان اللہ کو جتنا زیادہ یاد کرتا ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے دلوں کو تمام اغیار کی سوچوں سے خالی کر کے یہ سوچتے ہوئے ہم بیٹھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے مبارک سے ہوتے ہوئے ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے جتنے بزرگ گزرے ہیں تمام کے تمام بزرگوں کے دل سے ہوتے ہیں، ہمارے شیخ کے دل سے ہوتے ہوئے ہمارے دل پہ آ رہا ہے، اور ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے نور کو اس طرح سے جذب کر رہا ہے جیسے کہ ریت پہ بارش ہوتی ہے اور ہلکی ہلکی بارش کے اندر پانی وہ جذب ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے نور کو جذب کر رہا ہے۔ تمام ساتھی دلوں کو تمام خیالات سے خالی کر لیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ سوچیں کہ ہم مر چکے ہیں، قبر میں ہمارے سارے رشتہ دار، ہمارے تعلق والے دوست و احباب سارے کے سارے جھوٹے اور دھوکے باز تھے، اب ہم ہیں قبر میں اور ایک ہمارا اللہ ہے، اور ہمارا دل اللہ کے محبت میں زور زور سے کہتا ہے اللہ اللہ۔